ڈاکٹر صاحب بہت دنوں سے میرے دماغ میں ایک سوال چل رہا ہے اور میرے مشاہدے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ ماں باپ اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ بڑھتا جا رہا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. زبردست رضوان بھائی، آپ بھی بیٹھے ہیں، آپ کے ماموں بھی ہمارے پاس بیٹھے ہیں اور طیب بھائی بھی جو ریکارڈ کر رہے ہیں ہمارے پاس ہیں. اچھا، یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے. جی کہ سب سے پہلے تو اس کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک میں فرمان آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ بد وقت ہے وہ شخص جس کی خواہش ہے کہ اس کی اولاد اس جیسی ہو. آپ تصور کریں کہ آپ جیسے رضوان بھائی ہیں یا میں ہوں، اگر ہم 50 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں تو ہمارے بچے کم و بیش ہم سے 20 یا 30 سال ایڈوانس میں پیدا ہوئے ہیں. کہ ہم بڑے ہوئے 20-25 سال کی عمر میں ہماری شادی ہوئی، اس کے بعد ہمارے بچے پیدا ہوئے، تو ہمارے بچے جو ہیں وہ زیادہ ایڈوانس ماحول میں پیدا ہوئے ہیں. ہم نے آ کے کم از کم 30-32 سال کی عمر میں موبائل دیکھا، ہمارے بچوں نے پیدا ہوتے ہی موبائل دیکھا. اچھا، پھر دوسرا یہ ہے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ جن سکولوں کو ہم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا، جس ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، اس ایجوکیشن سسٹم میں، ان سکولز میں ہمارے بچے زیر تعلیم ہیں اور ہم ہزاروں کی تعداد میں ان کی فیسیں دے رہے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہمارے بچوں کا علم زیادہ ہو، ہمارے بچے ہم سے زیادہ دور دیکھ سکیں، ہم سے زیادہ با علم ہو. اچھا، یہ ہر والدین کی خواہش ہوتی. کوئی ماں باپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کا بچہ ان سے کم عقل مند ہو. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سے زیادہ عقل مند ہو، ہم سے زیادہ با علم، ہم سے زیادہ انفارمیٹو. اچھا، اس کے لیے ہم اپنا سرمایہ بھی لگا دیتے ہیں، اپنی جان من تن ہر چیز لگا دیتے ہیں. لیکن رزلٹ یہ آتا ہے کہ جب ہمارے بچے اچھے سکولز میں پڑھنے کے بعد ہم سے زیادہ با علم، باشعور، عقل مند ہو جاتے ہیں، انفارمیٹو ہو جاتے ہیں، گو کہ ہم مشاہدے میں، تجربے میں ان سے آگے ہی رہتے ہیں. کیونکہ بچہ 100 سال کا بھی ہو جائے تو وہ باپ سے چھوٹا ہی رہتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری یہ دعا قبول ہو جاتی ہے، ہماری یہ کوشش رنگ لے آتی ہے، بچے ہم سے زیادہ با علم ہو جاتے ہیں، تو بچے جب ہمیں گائیڈ کرتے ہیں رضوان صاحب کہ پاپا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو ایسے نہیں ایسے کر لیں، تو اس وقت ہم ان کے اوپر نافرمانی کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. اور ہماری اندر سے ہماری انا، ہمارا وہ مقام مرتبہ جو باپ کا ہے، جو ماں کا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ اس بچے کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، یہ ہماری ہر بات پہ یس کرے. یہ کیسے پاسبل ہے؟ کیونکہ یہ تو ایک فطرت کا اصول ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ پتا ہے کہ یہ آگ ہے اور آپ اس میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں، وہ تو آپ کو منع کرے گا. جیسے آپ اسے بچپن میں منع کرتے رہے ہیں کیونکہ آپ کو زیادہ علم تھا اس کے مقابلے میں، ویسے اب بچے زیادہ انفارمیٹو ہیں تو وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں، نہیں پاپا ایسے نہیں ایسے، تو آپ مائنڈ کر جاتے ہیں. جب آپ مائنڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، آپ کی اولاد آپ سے کتراتی ہے، آپ اپنی اولاد کے اوپر نافرمانی کا ٹیگ لگاتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ آتا ہے کہ اچھا بھلا گھر، اس میں بہترین جو ماحول ہے پیار محبت کا، وہ ایک دوسرے کی آئسولیشن میں بدل جاتا ہے کہ والد علیحدہ، والدہ علیحدہ، بچے علیحدہ. اور جو چراغ ہم نے اپنے خون جگر سے جلایا ہوتا ہے، اسی کی لو ہمیں تکلیف دینے لگتی ہے کہ یار اس نے میری بات پہ ریفیوز کیوں کیا، میری بات کو قبول نہیں کیا. تو دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ جو اتنی کوششوں، اتنی دعاؤں سے ماں باپ بنتے ہیں، پھر اپنے وسائل لگا کے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، تو پھر بچوں کے علم کی قدر کریں. اگر آپ کا بچہ آپ سے کہتا ہے کہ پاپا یہ طریقہ کار آؤٹ ڈیٹڈ ہے، پاپا ہمیں جدید علم یہ کہتا ہے کہ ہم گھر ایسے بنائیں، پاپا ہمیں جدید علم یہ کہتا ہے کہ ہم شادی بیاہ ایسے کریں، پاپا جدید علم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم اپنی ایجوکیشن کو، ہم اپنے سورسز کو اس طرح یوز کریں، تو آپ اپنے بچے کی رائے کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ سے شکر بجا لائیں، نفل پڑھیں. کہ کیونکہ کوئی بھی ماں باپ زیادہ دیر تک
بہت زیادہ دیر تک اپنے بچوں کے سر پہ سلامت نہیں رہ سکتے، کیونکہ انہیں قدرت کے پیٹرن کے مطابق اگلے جہان سفر کرنا ہوتا ہے اور بچے ان کے پیچھے اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو شکر اس وجہ سے بجا لائیں کہ جب آپ خدا نخواستہ اپنے بچوں کو اس دنیا میں چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے بچے اتنے عقل مند اور شعور والے ہیں کہ وہ غلط کو غلط کہہ سکیں گے اور صحیح کو صحیح کہہ سکیں گے۔ ایک تو یہ بات، ایک پوائنٹ آپ طے کر لیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنی ہے، مکالمہ کرنا ہے، بات کرنی ہے، کیونکہ اختلاف رائے سے علم بڑھتا ہے، اختلاف رائے انسان کی ترقی کا باعث ہے اس دنیا میں۔ لیکن بچوں سے میری گزارش ہے کہ پیارے بچوں، یو شوڈ ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین، آپ کو اختلاف رائے رکھنا چاہیے، بٹ یو شوڈ ہیو اے ڈسپلن ڈفرینس آف اوپینین ود یور پیرنٹس، بیکاز اگر آپ اپنے دوست کے ساتھ اختلاف رائے رکھتے ہیں تو آپ کا لہجہ مختلف ہوگا، آپ کے الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا، آپ کی باڈی لینگویج مختلف ہوگی۔ لیکن اگر آپ اپنے والدہ یا والد کے ساتھ اختلاف رائے کرتے ہیں تو وہاں آپ اپنے دوست والا لہجہ، باڈی لینگویج اور الفاظ کا چناؤ نہیں استعمال کر سکتے۔ ڈاکٹر صاحب میں نا سوال کرنا چاہتا جی ہوں، جی کیا ہوں، بچے اس ہوں، وقت ہوں، اخلاقیات سے دور نہیں ہو رہے جی جی جو آپ بتا رہے ہیں، جی 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 جو آپ نے ریزنز دی، جی کیا جی اس وجہ سے بچے اخلاقیات سے دور نہیں ہو رہے؟ جبکہ ہمارے دین نے ہاں یہ بتایا کہ جس کے اخلاقیات اچھے نہیں ہیں ہاں، وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ کیا بات ہے اس پہ بات کرتے اس میں۔ اچھا، اب ہم پہلی بات مکمل کر کے پھر ماموں کی بات کی طرف آئیں گے کہ بالکل صحیح ہے، جب آپ والدین سے اختلاف رائے کریں گے انتہائی نبے تلے الفاظ میں، ڈیسنسی میں، باادب ہو کے، تو آپ کے والد صاحب کو یا آپ کی والدہ کو کبھی برا نہیں لگے گا، آپ کے انکل کو، آپ کے دادا کو، آپ کے نانا کو کبھی برا نہیں لگے گا۔ لیکن جب آپ الفاظ کا غلط چناؤ کریں گے، جب آپ لہجے کا غلط چناؤ کریں گے تو پھر ان کا دل دکھے گا۔ جب دل دکھے گا تو یہ بات طے ہے کہ اب آپ کی کامیابی میں، آپ کی کامیابی کے سفر میں آپ کے والدین کی وہ دعائیں شامل نہیں ہیں جو یہاں سے نکلتی ہیں، جو قدرتی طور پہ نکلتی ہیں۔ جو اخلاقیات کی بات کی، ہمارے بڑے محترم رضوان مانجھ صاحب کے ماموں یہاں پہ بیٹھے ہیں، بنیادی طور پہ جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ سے سیکھتی ہے، آپ کی جو اولاد ہے وہ آپ سے سیکھتی ہے، اور وہ کب سیکھتی ہے؟ جب آپ ان کے سامنے اپنے کردار کی ڈیمونسٹریشن کرتے ہیں، آپ کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں، آپ کس انداز سے کھانا کھاتے ہیں، آپ کس انداز سے چلتے ہیں، آپ کس انداز سے اپنے سے بڑے لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں، آپ کس انداز سے اپنے سے چھوٹے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ کی اولاد کے لیے سب سے پہلا انسٹیٹیوشن آپ خود ہیں، ماں باپ خود ہیں۔ تو اگر کسی بھی ماں باپ کی خواہش ہے کہ ان کے بچے اخلاقی طور پہ اعلیٰ نمونہ ہوں تو سب سے پہلے والدین کو اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے، اور ایسا کردار بچوں کو دکھانا ہوتا ہے کہ جس کو وہ سیکھیں، سیکھ کے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں، اور پھر یقیناً آپ یہ کریڈٹ لے سکتے ہیں کہ میرے بچے میرے اوپر گئے ہیں۔ ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ ماں جب بیٹا کو بری حرکت کرے تو وہ کہتی ہے یہ اس نے اپنے باپ سے لی ہے، بیٹی جب کو بری حرکت کرتی ہے تو والد کہتا ہے یہ اپنی والدہ سے اس نے یہ حرکت لی۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ماں اور باپ جو ہیں یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، بچے کے لیے ماں اور باپ کا تصور ایک ہے، ان کے لیے وہ ایک اینٹی ہے، جیسے ہمارے لیے ہے نا، اللہ اور اللہ کا رسول ایک اینٹی ہے، یہ دونوں علیحدہ نہیں ہیں ہمارے لیے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اگر آپ پیدا کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر اپنے بچوں کو خوبصورت بنانے کا، ان کے کردار کو خوبصورت بنانے کا آپ کو شوق ہے تو آپ نے اپنے کردار کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے دو باتیں اب کلیئر ہو گئیں، اگر آپ اپنے بچوں کو بااخلاق بنانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بااخلاق بنائیے، اگر بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کم کرنا چاہتے ہیں، اور جو آج کل ڈفرینس آف اوپینین کی وجہ سے گھروں کا سکون خراب ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے صرف اور صرف ایک حل ہے، بچوں کو بھی میں نے جو بتایا کہ الفاظ کا، باڈی لینگویج کا اور لہجے کا چناؤ بہتر کریں والدین سے اختلاف رائے کرتے ہوئے، اور والدین سے گزارش ہے کہ اگر آپ کا بچہ زیادہ انفارمیٹو ہے، 100% ہمارے بچے ہم سے زیادہ بہتر انفارمیٹو ہیں، تو ان کا زیادہ انفارمیٹو ہونے کی صلاحیت کی قدر کریں، اور جو وہ بات کریں اس کے اوپر کان دھریں، ڈیبیٹ کریں، مکالمہ کریں، اور یہی آپ کے گھر کے سکون کا باعث ہے، اور یہی آپ کی فیملی کی ترقی کا باعث ہے۔ بہت شکریہ۔